بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ وہ کپڑے کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ شہر کے وسط میں اس کی بہت بڑی دکان تھی۔ دکان پر ہمیشہ ہجوم رہتا، دور دراز سے لوگ اس سے کپڑے خریدنے آتے تھے۔ وہ آسودہ حال اور خوشحال تھا، البتہ لوگوں میں اس کی شہرت ایک بخیل اور کنجوس شخص کی تھی۔ اتنی دولت یہ قبر میں لے کے جائے گا، کسی غریب کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں نکالتا، بخیل کہیں کا۔ لوگ دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ تبصرہ کرتے تھے۔ ایک دن امام مسجد کا گزر اس کی دکان کے پاس سے ہوا۔ امام مسجد نے ازراہ نصیحت اسے کہا، یہ مال قبر میں سانپ بن کر لپٹ جائے گا، کچھ خدا کا خوف کرو، غریبوں کا کچھ خیال رکھا کرو، شہر کے کسائی کو دیکھ کر ہی کچھ شرم کرو۔ روزانہ اس کی دکان سے مسجد کے مسافر خانے میں گوشت آتا ہے۔ سبزی والے کو دیکھ لو، روزانہ گلی کی نکر والی بیوہ کے گھر اس کے ہاں سے سبزی جاتی ہے۔ پرچون والے نے تو جنت ہی خرید لی ہے۔ کئی یتیموں کے گھر ماہانہ راشن اس کی دکان سے جاتا ہے، اللہ قبول کر لے، لیکن تم ہو کے ہاتھ سے پھوٹی کوڑی نہیں چھوڑتے۔ تاجر نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ عرصہ بعد ایسا ہوا کہ کپڑے کے اس تاجر کا انتقال ہو گیا۔ مولوی صاحب کو جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ مولوی صاحب ناگواری میں کہنے لگے، کم بخت گزر گیا، اب کپڑے کے تھانوں میں دفنا دو اس کو، جو وہ سنبھال کے رکھتا تھا۔ اس کی تدفین کے کچھ دن بعد کسائی کا وہ گوشت، سبزی والے کی وہ سبزی، پرچون والے کا وہ راشن جو مستحقین تک پہنچتا تھا، بند ہو گیا۔ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ بات جب مولوی صاحب تک پہنچی تو تحقیق کرنے پر مولوی صاحب کے ہوش اڑ گئے۔ مولوی صاحب سر جھکائے مجمع کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، کمبخت خاموشی سے جنت کا سودا کر گیا۔ معلوم ہوا کہ مستحقین تک جو گوشت، سبزی اور راشن پہنچا کرتا تھا، اس سب کے پیسے وہ دیتا تھا، اور یہ سلسلہ تب سے جاری تھا جب سے اس نے تجارت شروع کی تھی۔ اس نے گوشت، سبزی اور پرچون والے کو پابند کیا ہوا تھا کہ یہ راز کبھی افشا نہیں کرنا۔ وہ اسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھنا چاہتا تھا۔ کسی بھی شخص کے متعلق رائے قائم کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ممکن ہے وہ ایسا نہ ہو جیسا ہمیں نظر آتا۔